میرا عمران خان کے بھونکنے والے کتوں سے صرف ایک ہی سوال ہے، خون حرام ہے، ٹھنڈ پہ گئی ہے، اپنا ہسپتال اپنے ڈاکٹر انہیں کہا گیا عوام کو ماموں بنانا ہے، پلاسٹر چڑھا دو۔ شخص جس کے ڈرامے سے ملک کو اتنا نقصان ہو وہ سکون سے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ امریکہ کے سفیر خود اس بات کی تصدیق کرتے رہے کہ عمران خان کی وجہ سے پاکستان اگر ان میں تھوڑی بہت حیا یا شرم باقی ہو تو آج ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں۔ پیوٹن کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کتنے بڑا رنگ باز ہے، کفر کے فتوے لگانے والا اسلام کی خدمت کر رہا تھا۔ تو عمران خان کی راتوں کی نیند باقاعدہ طور پہ اڑنے والی۔ عمران خان نے 166 گھنٹے غیر قانونی طور پہ سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کیا۔ کیا یہ ملک آپ کے باپ دادا کی جگیر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوگوں کو غدار کہو، کسی کو میر جعفر کہو، کسی کو میر صادق کہو، پوری حکومت کو امپورٹڈ کہہ دو، ملک میں امر بالمعروف کا بیوپار کرو، لوگوں کو حقیقی آزادی کا لالی پاپ دے کر امریکہ کی غلامی کے لیے جہادی کرو، اور پھر یہ کہہ دو کہ سائفر کا معاملہ تھوڑا پیچھے رہ گیا۔ میرا عمران خان کے بھونکنے والے کتوں سے صرف ایک ہی سوال ہے، خون حرام ہے، ٹھنڈ پہ گئی ہے۔ پوری قوم کو مبارک ہو کہ عمران خان نے اپنے زخم دکھا دیے، اور ذہنی غلام اس زخم کو لے لے کر مرثیے پڑھ رہے ہیں، نوحے پڑھ رہے ہیں۔ ان کے دماغ اتنے بند ہو چکے ہیں کہ سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ بحث ختم نہیں بلکہ نئی بحث شروع ہو گئی ہے، کہ دنیا میں ایسا کوئی زخم دیکھا جس پہ پلاسٹر ہو، پلاسٹر باندھا جائے، اپنا ہسپتال اپنے ڈاکٹر انہیں کہا گیا عوام کو ماموں بنانا ہے، پلاسٹر چڑھا دو، چڑھا دیا۔ ڈاکٹر نے کہا بادشاہ سلامت ہے، اگر پلاسٹر چڑھا دیا تو آپ کے جو ممی ڈیڈی زخم ہے نا یہ گل سکتے ہیں، سڑ سکتے ہیں، معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو تمام مسائل کا حل نکالنے کی مہارت رکھنے والے کپتان نے کہا چلو جہاں زخم ہے وہاں سے پلاسٹر کاٹ دو۔ اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جگہ ڈیمیجڈ ہے، بقول عمران خان کے اگر وہاں پلاسٹر ہی نہیں لگا ہوا تو پھر اس پورے پلاسٹر کا فائدہ کیا؟ تو فائدہ جناب سیاسی فائدہ تھا، لوگوں سے ہمدردیاں سمیٹنی تھی، رائی کا پہاڑ بنانا تھا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ دوسری طرف آپ نے بے بسی کی جیتی جاتی تصویر دیکھنی ہے تو آپ آج کل عمران خان کے لانگ مارچ کے خطاب کو دیکھ لیں، اس میں خالی کرسیاں اس کی تقریر سن رہی ہیں۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے کارکنان کی چیخیں، مجبوری، لاچاری، گالم گلوچ اس بات کی چیخ چیخ کر نشاندہی کر رہی ہیں کہ گل ود گئی ہے مختاریہ۔ عمران خان کا یو ٹرن اور روز روز کے جھوٹے بیانات تحریک انصاف کی سیاست کو وینٹیلیٹر پر لے گئے ہیں، اور اداروں سے ہر قسم کی مایوسی کے بعد اب عمران خان نے اپنی ساری امیدیں عدلیہ سے باندھ دی۔ ایک طرف سپریم کورٹ کے بعد دھرنا دیا جا رہا ہے، دوسری طرف عمران خان نے نوجوانوں کو نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے نئے جھوٹ کے انجیکشن لگانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ توشہ خانہ کیس ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کے گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے، جو نہ تو اس سے نکلی جا رہی ہے نہ ہی اگلی جا رہی ہے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ عمران خان جو دوسروں پر سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام لگاتا ہے وہ خود کس طرح سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اس کے خلاف کیا کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ محمود خان نے ہیلی کاپٹر کیس میں کس طرح عمران خان کے سیاہ کارنامے سفید کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ توشہ خانہ کس طرح عمران خان کی سیاست پہ کاری ضرب لگانے والا ہے، اس سب پہ تفصیل سے بات کروں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے یہ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ عمران خان نے فائنینشل ٹائم کو دیے گئے انٹرویو میں خود ہی اس بات کی تصدیق کر دی کہ ان کا اپنا امریکی سازش اور سائفر کا فلپ ڈرامہ صرف اور صرف ایک جھوٹ کا پلندہ تھا۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ایک شخص جس کے ڈرامے سے ملک کو اتنا نقصان ہو وہ سکون سے کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ شخص جو دوسروں پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہا ہے اس پہ خود کیوں نہیں سیکرٹ ایکٹ لگنا چاہیے؟ صرف سائفر کے بیانیے کی وجہ سے میں آپ کو اس ملک میں ہونے والے نقصان کی ایک چھوٹی سی فہرست دکھاتا ہوں، اور میں ان لوگوں کو بھی آئینہ دکھاتا چلوں جو ابھی تک عمران خان کی پیروی میں اتنا مگن ہو گئے ہیں کہ انہیں اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کی ترقی سے زیادہ عمران خان کی غلامی عزیز ہے۔ اگر ان میں تھوڑی بہت حیا یا شرم باقی ہو تو آج ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی۔ صرف اس جھوٹے سائفر کے بیانیے سے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے بھونکنے والے کتوں نے بلوچستان واقعے میں ہونے والے پہلے شہداء کا مذاق اڑایا۔ کئی دن تک اداروں کے خلاف گندی اور غلیظ گالیوں کے ٹرینڈ سوشل میڈیا پر ٹاپ کر رہے۔ ایف آئی اے نے ان تمام اکاؤنٹس کی تفصیل شیئر کی، ان سب اکاؤنٹس میں تحریک انصاف کے جھنڈے آپ کو نظر آ گئے۔ اپنے جھوٹے بیانیے کی وجہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا گیا۔ امریکہ کے سفیر خود اس بات کی تصدیق کرتے رہے کہ عمران خان کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے خارجی تعلقات کس حد تک خراب ہوئے۔ روس سے تیل لینے کے معاہدے کا ڈرامہ کیا اور اب کہا کہ روس کا دورہ ہی فضول تھا۔ یعنی پیوٹن کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کتنے بڑا رنگ باز ہے۔ جلسوں میں بار بار لوگوں کو جہاد کے لیے اکسایا گیا،
جیسے ان کے علاوہ پاکستان نے باقی کو مسلمان ہی نہیں بچا، لیکن کیا دوسروں پر مذہبی انتہا پسندی کا الزام لگانے والا عمران خان یہ بتائے گا کہ یہ انتہا پسندی نہیں تھی؟ صرف اپنے مفاد کی خاطر خود کو مسیحا، ریاست مدینہ کا علم بردار اور اپنے سیاسی مخالفین پہ کفر کے فتوے لگانے والا اسلام کی خدمت کر رہا تھا۔ اب تو یہ شخص جس دن یو ٹرن نہ لے اس دن حیرت ہوتے لگتی ہے۔ خدا نہ خاصا طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی؟ جس دن یو ٹرن کی خبر اخبار میں نہ لگے اس دن اس کے کارکنان تک پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج مسیحا کے سیاہ کو سفید ثابت کرنے کے لیے کوئی کانٹینٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ عمران خان ہر روز ایک نیا جھوٹ تراشتا ہے، ہر روز نئے جھوٹ کی سیاہی اپنے فالوورز کے منہ پہ چھڑکتا ہے اور بغیر کسی تحقیق کے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں پھول کی پتیاں۔ امریکی سازش کے بعد اب دوسرا بڑا یو ٹرن بھی آنے والا ہے، اور یہ بڑی بات لکھ کر رکھ لیں آج کہ اگر کسی نہ کسی طرح لاڈلے کو فیس سیونگ ملی، اگر اس کی اداروں کے ساتھ معاملات میں کچھ بہتری آئی تو عین ممکن ہے عمران خان وزیر آباد حملے کے ذمہ داران پر بھی یو ٹرن لے لیں۔ بلکہ اگر میں تاریخ سے سبق لوں تو یہ بھی ممکن ہے کہ کل کو اگر عمران خان کی چودھری پرویز لائی سے تو میں ہوتی ہے تو جو آج کل میٹنگ سے بھی ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان دوسروں کو چھوڑ کے اسی پرویز لائی کو وزیر آباد حملے کا ذمہ دار ٹھہرا دے گا، اور پھر جلسوں میں ساری توپوں کا رخ پرویز لائی کی طرف ہو جائے گا۔ کل کا ڈاکو پھر ڈاکو کی فہرست میں چلا جائے گا، اور یہ بھی کہا جائے گا کہ پرویز لائی نے ایف آئی آر نہیں کاٹنے دی، پرویز لائی نے ہی ٹھیک طریقے سے سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا، اور پرویز لائی شفاف تحقیقات میں رکاوٹ بنے۔ اور یہ سب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس کو سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ موقع محل اور فائدہ دیکھ کر ڈسنے میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اس نے اپنے ساتھ صرف وہی لوگ رکھے ہوئے جو دن رات اس کی دربار پہ حاضریاں دیتے ہیں، جو اس کے سامنے گردن جھکائے ہر غلط کام میں ساتھ دیتے ہیں۔ آج کل عمران خان کو کیسے سے بچانے کا ٹھیکہ محمود خان نے لیا ہے۔ عمران خان کے خلاف غیر قانونی طور پہ ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا کیس نیب میں چل رہا ہے۔ عمران خان نے 166 گھنٹے غیر قانونی طور پہ سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کیا، جس سے قومی خزانے کو 11 کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ کے پی کے حکومت نے 2010 میں 2 ہیلی کاپٹرز خریدے، اور قانون کے مطابق یہ ہیلی کاپٹر صرف وزیر اعلیٰ استعمال کر سکتا ہے، لیکن کے پی کے حکومت اور محمود خان نے عمران خان کا پروٹوکول افسر بن کر خوب سرکاری وسائل لوٹائے۔ نہ صرف عمران خان بلکہ وزیر اعلیٰ کی اجازت سے 1800 غیر متعلقہ لوگوں نے خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر کو استعمال کیا، جس سے قومی خزانے کو 24 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ اس سے بڑی 2 نمبری یہ تھی کہ ان غیر متعلقہ لوگوں نے کے پی کے سرکاری ہیلی کاپٹر کو 561 گھنٹے استعمال کیا، اور فلائٹ کے دوران وزیر اعلیٰ اور گورنر دونوں موجود ہی تھے۔ اب جب عمران خان کی جان پر بنی اور نیب کی تحقیقات میں محمود خان اور عمران خان کی ساری 2 نمبریاں بے نقاب ہونے لگیں تو کے پی کے کی حکومت نے قانون ہی تبدیل کر دیا، جس کے مطابق 1 نومبر 2008 سے لے کر اب تک سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال کی پوچھ گچھ ہی نہیں کی جا سکی، بلکہ اس قانون کے بعد اب ہیلی کاپٹر کو ٹیکسی بنا دیا گیا، اوبر والی ٹیکسی، یعنی اسے ذاتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ اب محمود خان اور عمران خان نے صرف ایک بات کا جواب دینا ہے، کیا یہ ملک آپ کے باپ دادا کی جاگیر ہے؟ کیا عوام کے ٹیکس کا پیسہ صرف آپ کی عیاشیوں پہ خرچ ہونا ہے؟ عمران خان نے دوسروں کو جلسوں میں یہی تانا دیتا تھا نا، مجھے یہ بتاؤ کیا یہ جو پیسہ ہے تمہارے باپ کا ہے؟ بلکہ تم اور تمہارے قانون دانوں نے تو دن رات نیب ترمیمی بل پہ ناچتے ناچتے گھنگرو توڑ دیے تھے۔ اب اس قانون کی تبدیلی پہ کون جواب دے ہوگا؟ اس کرپشن اور عوام کے لوٹے گئے پیسے پر کتنی سزا ہوگی؟ یا کیا اس قانون کو تبدیل کرنے پہ اس پر بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے؟ جواب بالکل آسان ہے، اور یہ کہ کرپشن اور عیاشی صرف تب تک حرام ہے جب تک دوسرے کر رہے ہوں۔ کالے قانون تب تک حرام ہے جب تک ان سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ جب آپ سب سے زیادہ خود فائدہ پہنچے سب کچھ حلال۔ پھر توشہ خانہ میں نقلی تحفے جمع کرانے والی اوچھی حرکتیں یہ کوئی انسان جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ لیکن انسان محمود خان اور کے پی کے حکومت پہ تو اپنی مرضی چلا سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن پہ اس کا بس نہیں چل رہا کیونکہ وہ کوئی دباؤ نہیں لے رہے، اس لیے ان کو صرف گالیاں دینے پہ اکتفا کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن تو شاید عمران خان کے لیے اب کوئی ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ جو الزامات عمران خان پہ سچ ثابت ہوئے تھے، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوجداری مقدمے کے لیے ریفرنس جو ہے وہ ٹرائل کورٹ بھیج دیا، یعنی اب عمران خان کی راتوں کی نیند باقاعدہ طور پہ اڑنے والی ہے۔ ٹرائل کے بعد جو ثبوت الیکشن کمیشن پیش کرے گا ان کی روشنی میں عین ممکن ہے عمران خان کو تاحیات نااہلی بھی بھگتنی پڑے، کیونکہ یہ کیس اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ نظر آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ چیخوں میں بھی اس لیے اضافہ ہوا۔ اس کیس کا فیصلہ جو بھی آیا اب باقاعدہ طور پر پاکستان اور اس کے مضافات میں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف غلیظ قسم کے ٹرینڈ چلانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اگر کورٹ بھی الیکشن کمیشن کی تحقیقات کے مطابق عمران خان کے
خلاف فیصلہ سنا دے تو ایک بار پھر عدلیہ کو بھی نشان عبرت بنایا جانے والا ہے۔ لیکن آپ نے گھبرانا نہیں، اس کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور اب زیادہ دیر دھوس آندھی کا بازار گرم نہیں رہ سکتا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔